سب سے اہم ضرورت ہے کہ 26ویں ترمیم کا کیس سنا جائے اور فل کورٹ سپریم کورٹ کی سنیں، کیونکہ اس سے پہلے جو نظیر ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی آئینی ترمیم چیلنج ہوتی ہے تو اس فل کورٹ سپریم کورٹ فل سنتی ہے، جس طرح سے 21ویں ترمیم اور 18ویں ترمیم کے دور میں ہوا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اب اس سے ایکسیپشن کی جائے۔ اور ابھی بڑی مشکل سے ہمارے ساتھی جو تھے وکلا ساتھیوں نے، کراچی کے ساتھیوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ مل کر یہ ان کو باور کرایا ہے کہ بھائی اتنے عرصے سے 26ویں ترمیم والی پٹیشنز جو ہیں آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں اور آپ اس کو نمبر تک نہیں لگا رہے، تو بمشکل انہوں نے نمبر لگائے ہیں، اور اب سننے میں آیا ہے کہ وہ جو اس وقت کے سو کالڈ آئینی بینچ کا صدر ہے امین الدین خان نے کہا ہے کہ ہم دوسرے ہفتے میں جنوری میں لگائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہمارے وکلا کی طرف سے تھرو آؤٹ پاکستان ہمارا مطالبہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز ہیں وہ ساری سپریم کورٹ جو کہ اس وقت تھی، جو کہ جب 26ویں ترمیم پاس کی گئی اس وقت جتنے سپریم کورٹ کے ججز تھے ان کے سامنے لگے۔ یہ نہ کریں کہ ججز نئے بھرتی کر دیے جائیں اور وہاں پر اس کا بیلنس اکھاڑا جائے۔ تو اس لیے دوسری بات یہ کہ یہ جو آئینی بینچ بنایا ہے، وہ آئینی بینچ جو ہے سارا خیر سپریم کورٹ ہی آئینی سپریم کورٹ ہوتی ہے، ہر بینچ سپریم کورٹ کا آئینی ہوتا ہے، غیر آئینی بینچ کوئی نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہی 7 ججز کا بینچ آئینی ہے اور باقی آئینی نہیں ہے، وہ بالکل غلط ہوگا۔ اور ان اینی کیس ہم وکلا ایکسیپٹ نہیں کریں گے اگر انہوں نے انہی 7 ججز کے سامنے 26ویں ترمیم کا کیس لگایا، کیونکہ 26ویں ترمیم واضح طور پر آئین کا اور عدلیہ کا قتل ہے۔ آئین کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے اور عدلیہ کو مکمل طور پر بیکار اور جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہماری جو اسٹرگل ہے وہ بڑی واضح اسٹرگل ہے کہ ہم 26ویں ترمیم کا خاتمہ چاہتے ہیں وکلا کی طرف سے، اور ہم اس دن تک اسٹرگل جاری رکھیں گے جب تک کہ 26ویں ترمیم ختم نہیں ہو جاتی، اس کے اثرات ختم نہیں ہو جاتے۔ سو پہلی بات تو یہ تھی کہ اگر جنوری میں لگانا ہے تو فل کورٹ کے سامنے لگاؤ۔ ہم اپنی پٹیشن میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی اس میں پٹیشنر ہے، ہم نے آلریڈی درخواستیں دے دی ہیں کہ یہ فل کورٹ سنیں، اور اس کے علاوہ کسی خاص بینچ جو کہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے معرض وجود میں آیا ہے اس کو ایسی پٹیشن سننے کا اختیار نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ فل کورٹ ہی سنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس وقت ابھی 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہونا ہے، یہ جلدی میں ہے۔ یہ سیاسی جماعتیں اور جو کچھ خاص اور مخصوص جو طبقات ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے ہائی کورٹس کو پیک کر دیا جائے پولیٹیکل اپوائنٹیز سے، سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے بھرنا چاہتے ہیں، حالانکہ کورٹس انڈیپینڈنٹ ہے، ہائی کورٹ انڈیپینڈنٹ کورٹس ہیں، ان میں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس نہیں ہونی چاہیے، ان میں صرف کمپیٹنٹ انڈیپینڈنٹ لائرز ہی اپوائنٹ ہونے چاہیے۔ اسی طرح ان میں ڈسٹرکٹ اسٹینڈ ججز وہ اپوائنٹ ہونے چاہیے جو کہ جن کی اچھی شہرت ہے، نہ کہ ایسے جن کے حکومتوں کے کہنے پر ناجائز سزائیں دی ہوئی ہیں، ان کو نہیں اپوائنٹ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان اپوائنٹمنٹس کے ذریعے یہ اپنے لوگوں کو، اپنی سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو آگے لے کے آنا چاہتے۔ اسی طرح چند لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان اپوائنٹمنٹس کو بار الیکشنز میں اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ یہ دیکھیں جی ہم اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں ووٹ دو، ہمارے نامنیز کو ووٹ دو۔ اس کو بھی ایک تو نیشنل پالیٹکس میں استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، دوسری بار پالیٹکس میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو، پہلے ہی انہوں نے اتنا بڑا حملہ کر دیا ہے جوڈیشری پر، اب مزید رہی صحیح کسر یہ نکالیں گے ہائی کورٹس کی اپوائنٹمنٹس میں۔
جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لسٹیں سرکولیٹ کر رہی ہیں ان میں پی ایم ایل این کے نامنیز ہیں، ان میں پیپلز پارٹی سندھ ہائی کورٹ کو پیک کرنا چاہتی ہے، اور پی ایم ایل این جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ پیک کرنا چاہتی ہے۔ ان کے نیتیں بالکل واضح ہو گئی ہیں ان ناموں کے ساتھ، جو کہ نہ تو وہ وکلاء کے طور پر ان کا کوئی اتنی شناخت ہے، اور صرف اس لیے کہ وہ ان پارٹیوں کے وفادار لوگ ہیں، اور وہ انصاف کرنے کی بجائے ان مخصوص پارٹیوں کو پروموٹ کریں گے۔ لہٰذا ہم اس معاملے میں جمشید علی شاہ صاحب کا جو موقف ہے کہ سب سے پہلے آپ رولز فریم کریں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے، اور وہ رولز ایسے ہونے چاہیے جس کے نتیجے میں صرف انڈیپینڈنٹ کمپیٹنٹ لائرز ہی ججز بن سکیں، نہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کے نامنیز ہوں۔ تو یہ اس وقت ہم پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں اس ویو کو، اس لیٹر کو جو کہ منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ہاں ایسے رولز فریم کیے جائیں اور وہ سرکولیٹ کیے جائیں جس سے صرف اور صرف کمپیٹنٹ اور انڈیپینڈنٹ ججز اپوائنٹ ہوں۔ کوئی پولیٹیکل اپوائنٹی نہیں ہونا چاہیے، پولیٹیکل اپوائنٹیز کا کوئی کام نہیں، وہ سیاست کرے، ان کا جوڈیشری پر قبضہ کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ساری بار جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ججز ہوں، نہ کہ سیاسی جماعتوں کے نامزد لوگ۔ دیکھیے وہ تو ظلم اور زیادتی کی حد ہو رہی ہے۔ دیکھیے نا، ہر کیس میں 9 مئی کو جب کہ عمران خان صاحب ان کسٹڈی تھے، اس میں بھی سارے پرچے میں ان کو انوالو کر دیا گیا، حالانکہ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ 9 مئی کو ہوا کیا۔ بلکہ 11 مئی کو مجھے یاد ہے سپریم کورٹ میں نے پیش کیا تھا انہیں، اور انہوں نے وہاں کہا تھا کہ مجھے کچھ علم نہیں ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوا، کیونکہ مجھے تو 9 مئی کی دوپہر کو اٹھا لیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز سے۔ تو لیکن اب جب ظلم کی زیادتی پر کوئی حکومت اتر آتی ہے تو پھر اس کی تو کوئی انتہا نہیں۔ جھوٹے مقدمات بنانے میں یہ حکومت تو جھوٹے مقدمات بنانے میں بہت بڑی ماہر ہو چکی ہے، اور دن بدن جھوٹے سے جھوٹے مقدمے بنا۔ حالانکہ عمران خان صاحب کی بیشتر کیسز میں تو آلریڈی ضمانت ہو چکی ہے، یہ سزا ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر انہی معاملات میں پھر سے ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اصل شکل دکھانی شروع کر دی ہے، کیونکہ آئینی بینچ جو ہوتا ہے وہ اس کا جو پاسٹ پریسیڈنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس اور سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہوتا ہے۔ انڈیا میں بھی آئینی بینچ ہے سپریم کورٹ کا، وہ 1+4 یعنی چیف جسٹس پلس 4 سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہمارا یہ ڈیمانڈ تھی وکلاء کی کہ آئینی بینچ جو بنایا جائے گا وہ اسی طرح سے اٹ ول بی ون آف دی بینچز آف دی سپریم کورٹ، کوئی الگ چیز نہیں ہوگی، یہ اس کو الگ کورٹ تصور نہیں ہوگا، یا جس طرح ایک اس کے ممبر نے کہہ دیا کہ یہی فل کورٹ ہے۔ وہ کیسے فل کورٹ ہے بھائی؟ فل کورٹ تو 17 ججز پر مشتمل ہے، تم ان میں سے ایک بینچ ہو۔ تو یہ مقصد اصل میں یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو ہر طرح سے بے بس کر دیا جائے، اس کے چیف جسٹس سینئر ججز جو ہیں ان کو بے معنی کر کے رکھ دیا جائے، اور ہم اپنی مرضی کے ججز کو مقرر کر کے آئینی بینچ میں ان سے اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کریں، جو کہ آپ کے سامنے عمل جاری ہے۔ کوئی ابھی تک کام کا فیصلہ اس آئینی بینچ نے دیا ہی نہیں ہے، وہ صرف ڈسپوزل بینچ ہے۔ اس کو میں ایک آئینی بینچ نہیں، ڈسپوزل بینچ سمجھتا ہوں۔ ان کا کام ہے ڈسپوز آف کرو، وہ جلد سے ڈسپوز آف کرو، ہر ایک کو ڈسمس کرو۔ تو یہ مقصد اصل میں اس حکومت کا اور ان طاقتوں کا جو کہ 26 سے لانا چاہتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو بطور ادارے کے بے معنی اور بیکار کر دیا جائے، اور وہی جو ان کا آئینی بینچ ہے وہی کچھ کر رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سینئر ججز بیٹھے ہیں اور جونیئر ججز بیٹھ کے آئینی بینچ کو مین کر رہے ہیں، کوئی 14ویں نمبر سے، کوئی 12ویں نمبر سے، کوئی اس نمبر سے اٹھا کے، اور ان سے جو سینئر ججز ہیں ان کے سامنے یہ کیسز نہیں لائے جا رہے۔ اسی طرح جو رول میکنگ کے لیے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے وہ بھی افسوسناک ہے۔ اس میں مندو کھیل جو 5ویں نمبر کا جج ہے سینیورٹی میں، اس کو وہ ہیڈ کر رہا، حالانکہ اس کو ہیڈ کرنا چاہیے تھا منصور علی شاہ کو خود، کیونکہ ہی از اے سینئر موسٹ جج۔ اس کی سربراہی میں وہ رولز کمیٹی بننی چاہیے۔
مندو کھیل صاحب بیچارے کتنا کا رولز بنا سکتے ہیں. اور آلریڈی پچھلے جے سی پی نے جو رولز میکنگ کمیٹی بنائی تھی اس کے ہیڈ منصور علی شاہ ہی تھے. تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی بجائے کسی اور کو اس کمیٹی کا ہیڈ بنایا جاتا. تو یہ ہر طرح سے کوشش ہو رہی ہے کہ جوڈیشل سسٹم کو ناکارہ کر دیا جائے. موٹی بات یہ ہے کہ یہ سارا حملہ 26ویں ترمیم اور 26ویں تحت جتنے ایکشنز ہو رہے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے، عدلیہ کو بے معنی اور بیکار اور بے بس کر کے رکھ دینا ہے، اور وہ کر رہے ہیں. بڑا افسوسناک ہے کیونکہ انہوں نے انڈائریکٹلی ملٹری کورٹس کو ایکسیپٹ کر لیا. میں سمجھتا ہوں اس آرڈر سے انہوں نے جو سو کالڈ آئینی بینچ ہے اس کی کارکردگی کا ایک پہلا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے پہلے کم از کم اس نے کہا تھا کہ نہیں سب چیز سسپینڈڈ رہے گی اور کوئی فیصلہ نہیں سنایا جا رہا. انہوں نے اپنے ہی اس آرڈر کو امینڈ کر کے اجازت دے دی ہے کہ آپ فیصلہ سنائیں. اس کا مطلب آپ نے ملٹری کورٹس کو ابھی تک فیصلہ، ابھی یہ کیس پینڈنگ ہے، ابھی بحث ہونی ہے، ہماری ابھی بحث ہونی ہے رسپانس میں. ابھی تو اپیلنٹ کی بحث چل رہی ہے اور 5 ججز کا فیصلہ ان فیلڈ ہے جس نے کہ ملٹری کورٹس کو سویلین کے ٹرائل کو انہوں نے غیر آئینی ڈکلیئر کیا. اس کے ہوتے ہوئے آپ کیسے ملٹری کورٹس کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ فیصلے سنانا شروع کر دیں؟ اس کا مطلب انہوں نے انڈائریکٹلی ملٹری کورٹس کو ایکسیپٹ کر لیا، جو کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، جو کہ آئین کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے.